آج تک آپ نے کبھی سنی ہے مسلمان کانفرنس یا مسلم کانفرنس؟ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر۔ تو اب ہم کون ہیں؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں تم کون ہیں، آپ مطلب تم کس، آپ کا فرقہ کیا ہے؟ ہم وہ سماک المسلم، اللہ نے ہمیں نام دی مسلمان کا، I'm a Muslim۔ Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33. وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو۔ ابو داؤد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں گروہ، طائفہ منصورہ۔ اور آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا، فرقہ نہیں کہنا چاہیے اس گروہ کا، الجماعہ۔ الجماعہ کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ بریلوی کے الجماعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بندی اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا۔ الجماعہ کا مطلب ہے امت کی مین سٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چل رہی ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، اس طرح میری امت میں بدعت۔ ایسا نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال۔ مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا، یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر مولوی کسٹوڈین ہے نا، عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ بھی علماء سو کو کیا فرمایا؟ کتا، اور باولا کتا، پاگل کتا۔ بلکہ قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ کتے کی مثال ہے، جو جیسا کہ زبان ہانپ رہا ہے، وہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہانپے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ یہ جو جس کی مثال دی گئی ہے قرآن میں، کہا گیا کہ وہ صاحب علم تھا اور بعد میں وہ پستی میں جا گرا، اس سے مراد یہودی عالم بلعام بن باورا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بڑی دلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں۔ حضور نے فرمایا یوشک ان یاتی علی الناس زمان، اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا، اب گنتے جائیے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن میں سے اس کی رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہو جائے گی۔ یہ خراب کے لفظ سے یا خراب من الہدی، وعلماؤہم شر الناس تحت ادیم السماء، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں
ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی کہ مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ تو وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کا کام دوزخیوں والے ہیں. ورنہ نبی اسلام یہ کلیئر کرتا ہے کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا. اس کو ایک سپورٹنگ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو. تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوستی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے. فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو. جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ. نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے. ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے. اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے. وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے. عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. حمد زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ قرآن اور حدیث ہے، صحیح حدیث، اس کو چھوڑ دیا اور فرقے سے لائلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. فار سم ریزن مجھے نہیں سمجھ آتی. پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مجھے رہتی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جب گورے گئے نا، انہوں نے نا ہر چیز کی ڈیوائیڈ کر دیا ہر چیز کو. ٹھیک ہے کہ نہیں تم اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، اور مسلمانوں کو ایک وہ وائی بائی کہ ہم بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، نکاح نہیں پڑھا سکتے، ہم غسل نہیں دے سکتے. تو یہ کام ہے کس کا؟ مولوی کا. اب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ خود پڑھ سکتے نہ پڑھا سکتے ہیں. علوم نہ آپ سیکھ لیں، یہ لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے انفارچونیٹلی، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ تم لوگ تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو. صحیح بات. تو جب یہ پروفیشنز بن گئے نا کہ آپ کا کام پیسے کمانا ہے، آپ کا کام جی نکاح، جنازہ، پیدائش کے ٹائم پہ جو ہے نا اذان دینا، اور یہ کام ہے. تو جب پروفیشنلزم آتا ہے ایک چیز میں، یعنی وہ کام کرتا ہے، تو پھر پروفیشنل جیلسی آتی ہے. اینڈ دس پروفیشنل جیلسی از اے رول. تو پھر کیا ہوا کہ میری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں اور اس کی مسجد میں کم لوگ جائیں، تو پھر اس کو رگڑو. روٹی کا جو ذریعہ، کیونکہ پروفیشن بن گیا نا. حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہمیں جو لوگ دنیا پڑھے ان کو دین پڑھنا چاہیے تھا. ہم نے جب دین کو ترک کر دیا، ہم تو کرے انجینئرنگ اور میڈیکل، اور پھر آگے ایسے لوگوں کے پاس جو سب نااہل نہیں ہیں لیکن اکثر لوگ نااہل ہیں، اور ان کے پاس آگے پھر ہم نے ہی بلیم کرنا شروع کیا اسلام میں تفرقہ بازی. حالانکہ وی آر دا ونز جنہوں نے اٹسیلف اسلام کو خود نہیں پڑھا اور ہم نے اون نہیں کیا. اور آپ یقین کریں یہی ایک وہ ہیٹرڈ جو ہے دلوں میں ڈال دی گئی ہے. دوسرے اگر کسی امام کی بات کی جائے نا، شافعی یا امام مالکی، تو یہ لوگ گھر گلوچ پہ اتر آتے ہیں کہ یار فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے. سبحان اللہ. ایک ٹائم تھا حرم مکی میں 4 مصلے تھے برو، الگ الگ نماز، اور ابھی آپ آج کے لیے پکچرز ملتی ہیں ان کی چاروں کی الگ الگ نمازیں ہوتی تھی برو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرم اور رحمت کیا کہ ابھی ایک مصلی ہے، ابھی ایک. ایون ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس ملک میں زیادہ ان کو فالو کیا جاتا ہے. ان کا فتویٰ ہے کہ اونچی آمین نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے، لیکن صحیح بخاری کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اونچی آمین پڑھے گا، اگر اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور صحابہ آمین ایسے بولتے تھے کہ مسجد نبی کانپتی تھی. اور یہودیوں کو 2 ہی چیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ نفرت ہی جیلسی تھی کہ ایک صحابہ کا بار بار آپس میں سلام کرنا
किया यार हर दफा, पीस एंड ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं दूसरे के ऊपर, और इनका इकट्ठे मिलके यूनिटी और आमीन पढ़ना Actually, some people confuse एक्सपीरियंस है। और बात ये है कि देखिए असूल क्या है, कुरान और हदीस है। मुख्तलिफ आयात और हदीस में आता है कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुम उसको पकड़े रखोगे, थामे रखोगे, तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह और एक सुन्नती। और एक और हदीस में आता है अल्लाह की किताब और मेरी अहलुल बैत। कि दूसरी चीज मेरे अहले बैत हैं। मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला याद दिलाता हूँ। 3 बार फरमाया। और हुसैन ने कहा कि ए ज़ैद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन से हैं? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात अहले बैत नहीं हैं? सय्यदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अज़वाज मुतहहरात भी अहले बैत में दाखिल हैं, लेकिन अहले बैत वो हैं जिन पर ज़कात हराम है। हुसैन ने कहा कि वो लोग कौन हैं? सय्यदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो अली, अकील, जाफर और अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की औलादे हैं। हुसैन ने कहा कि उन सब पर सदका हराम है। सय्यदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हाँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6225। आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन मेरा दौर है इस्लाम के हवाले से, उसके बाद आने वाला, उसके बाद आने, यानी ताबईन और तबा ताबईन का दौर। और एक और हदीस में आता है, ऑथेंटिक नरेशन है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि जूस और क्रिश्चियंस के 72 फिरके बने, उम्मत के 73 फिरके बनेंगे मेरी उम्मत के। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, तमाम के तमाम जहन्नम में एक्सेप्ट वन। यानी सुभान अल्लाह, सारे एक्सेप्ट वन। तो सहाबा परेशान हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह वो कौन होंगे, हमें बताएं उनके बारे में ताकि हम उनमें से हो जाए। आपने क्या फरमाया, दिस इज द यार्डस्टिक एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड, मा अना अलैया व असहाबी, सही बात है, जिस पे मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। आपने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे देखते पढ़ते हो। अभी हमने तो आपको नहीं देखा। तो अल्लाह की नबी की सुन्नतें जहां महफूज हैं उनको उठा के खोलें। यानी मैं कहूं आप चाय ले आओ तो चाय कहाँ है, कप पे मौजूद है। सो कप होल्ड्स द चाय, राइट। इस तरह से अल्लाह की नबी की सुन्नत कहाँ मौजूद है, सही बुखारी और सही मुस्लिम में और साथ में अहादीस की कुतुब में मौजूद है, मुअत्ता मालिक में मौजूद है। ठीक है, अब हमें करना क्या चाहिए कि हमें खोल के उन्हें पढ़ना चाहिए, सिंपल। यानी आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा इग्नोरेंस है, हमें पता नहीं है। देखिए उलमा में दो कैटेगरीज हैं, उलमा रब्बानियीन और उलमा सू भी हैं। ठीक है, जो अपने नफ्स से, आपने फरमाया कि जब इल्म को उठा लिया जाएगा तो फिर क्या होगा, जो हाल आ जाएंगे वो अपनी विम्स और डिजायर्स पे जो है ना वो फतवा देंगे, खुद भी गुमराह होंगे, उन लोगों को भी गुमराह करेंगे। एक्सप्लेन दीस टू कैटेगरीज फॉर पीपल। जो आपने अरबिक में नाम लिया है ना, ये दो उलमा की कैटेगरीज कौन सी? वो स्कॉलर्स जो कुरान और हदीस से बात करते हैं वो उलमा रब्बानियीन है, यानी जिनका कैरेक्टर गाइडेड वंस, यस, जो मतलब अल्लाह के करीबी उलमा है। ठीक है, जो कैरेक्टर में भी जिनका कलाम और जिनका अमल अलग अलग नहीं है, जो रेफरेंस से बात करते हैं और जो अप्रिशिएट करते हैं कि हमसे सवाल किया जाए कि ये हदीस कहाँ पे थी। बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो कि कहते हैं कि जी उन्हें इमोशनल रैंट करते हैं, उन्हें जी नहीं उनको छोड़ो जी, उनको छोड़ो, ये वैसे ना करो आप, और गलत चीजों को गलत फिट करते हैं। ठीक है, उनसे बचें, जो रेफरेंसेस से भागते हैं उनसे बचें, जो गलत रेफरेंस देते हैं आपको एक दो पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने हम जब इस लाइन पे आए, यानी मैंने तो घात का पानी पिया ना, मैंने सब फिरकों को देखा है, और मैं एक पैदा किसी फिरके में, डोंट कोट नेम्स क्योंकि मेरी आदत नहीं है और हम ना, ये हमारा तरीका है। तो अब हम कौन है, हमसे लोग पूछते हैं तुम कौन है, आप मतलब तुम किस, आपका फिरका क्या है, हम वो सम्माकुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने हमें नाम दिया मुसलमान का, आई एम मुस्लिम। बिल्कुल, और वल्लाही इस दौर में, यानी इवन कुरान में भी आता है कि फिरके बनाना, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअ लस्त मिनहुम फ़ी शै, बेशक जिन्होंने दीन में फिरके बना लिए और अपने आप को ग्रोह में बांट लिया, ए नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह उनको बता देगा जो दुनिया में उन्होंने करतूत किए थे। कितनी सख्त आयत है, सूरह अन-नाम आयत नंबर 159। इस पे किसी ने अमल नहीं करना। आज तक आपने ये तो सुना होगा जश्न देवबंद कॉन्फ्रेंस सुनिए ना, अज़मत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, 7 साला जश्न आला हजरत, सुने? आज तक आपने कभी सुनी है मुसलमान कॉन्फ्रेंस या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस?
کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چیزوں کو فخریہ کرتے ہیں. اور جو اللہ نے ہمارا نام رکھا تھا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے رکھا، اللہ نے اس قرآن میں انڈورس کر. اور ڈاکٹر سعد صاحب وہ آیت پڑھتے تھے نا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے کہا نا، یہی کہا ماں کا یہی مطلب ہے نا، لا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہیں ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ تو مسلم تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک نہیں تھے. تم تو شرک کرتے ہو. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ آیت پڑھتے تھے وہ کہتے تھے اس کو اپنے آپ پہ بھی فٹ کر لیں کہ نبی علیہ السلام نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی تھے، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور مسلم تھے. جس بات کی غلطی کا ٹونٹ یہود و نصارہ کو کیا جا رہا ہے ہمیں نہیں کیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے بلکہ تو مسلم تھے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اسی پہ اپنا آپ فخر محسوس کریں. But when we ask the Muslims, what are you? Some say I'm Hanafi, some say I'm Shafi, some say I'm Hanbali, some say I'm Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Maliki? What was he? He was the Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52, Isa alayhi salam, Jesus Christ peace be upon him, he was the Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67 that Abraham peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I'm a Muslim? Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a Muslim. Allah has told us to call ourselves Muslim. There cannot be a better label than Muslim. See, all these four great Imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them. I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these four Imams said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. So here if you analyze that all these Imam that came, they came not to make a new sect, they came for the people to go back to the original scripture, the Quran, the Sahih Hadith. So what we have to realize, that I know there are people who say that isn't there Hadith in which the Prophet said there will be 73 sects. It's Hadith of Tirmidhi, it's a Sahih Hadith, Hadith number 171. The Prophet said there will be 73 sects. Prophet didn't say you should make. Prophet knew that even though Allah says don't make, you're bound to make. So the best is to go back to Allah and His Rasul. And the best label you can have is call yourself a Muslim. Any scholar, let it be anyone in the world, let him be the biggest scholar of the world. You ask him for proof. Qul hatu burhanakum. Produce your proof if you're truthful. If you're honest, produce your proof. So any scholar, if there's difference of opinion, you ask him for proof. Get the proof, check it up. Therefore, in my talk, I always give references. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam. It is zero, nil. Therefore, I say Zakir doesn't say. Allah says, Qul huwallahu ahad. Says Allah one and only. If Zakir says it is rubbish, zero, nil in Islam. If Allah says it, carries it. If the Prophet says it, carries it. So therefore, sisters, Muslims should not be divided. We should call ourselves Muslims and follow the Quran and the Sahih Hadith. Anyone who divides the religion, they are going against the Quran. آپ کسی کو جا کے نا میں مسلم ہوں ایسے دیکھنا شروع ہو جائے گا، میں کافر ہوں. آپ کسی بریلویوں کی مسجد میں جا کے نا میں بریلوی ہوں، کہ ماشاءاللہ. آپ کہیں دیوبندی ہوں، تھوڑا سا منہ چڑھائے گا لیکن کہے گا ہاں دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، وہ فلاں جگہ ان کی مسجدیں. اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے آپ نے اگر اہل حدیث ہیں تو آپ اس مسجد میں چلے جائیں. لیکن اگر آپ جا کے کہہ دیں خدا نہ خواستہ کہ میں مسلم ہوں، مسلمان ہوں، تو اس کے چہرے کا رنگ فقط ہو جائے گا، وہ سمجھے گا آپ نے اس کو گالی دے دی ہے. اس سے بڑی کیا لعنت پڑ سکتی تھی کہ مسلم نام سے آپ چڑھ جائیں، جو ہمارا فخر تھا. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ تو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو جانے والے. وہ مشرک نہیں تھے اور مسلم تھے، سر تسلیم خم کرنے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ نیا فرقہ بن گیا.
وہ فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، بریلی اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں، حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان کو ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا فہم میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں وہ وسوسہ اس کلیئر کر دوں کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی، دوسرے دوست کی، اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوست کی، آپ خود سمجھ لیں، یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی الاسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے، ہر گروہ سے، ہاں وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، اللہ جنت۔ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے، آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، پوری امت سے الگ ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر لی، یہ وہ گروہ ہیں۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی الاسلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں، چست لباس ہوگا یا باریک۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا، کنڈیم کیا ہے قرآن میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن جب منع کر رہا ہے فرقے بنانے سے تو حدیث میں تو صرف خبر ہے، حکم نہیں ہے۔ حدیث تو بتا رہی کہ ایسا ہو جائے گا، بچ جانا، جیسا کہ ایسا ہو جائے گا کہ عورتیں چست لباس پہنے گی، تم بچ جانا۔ انہوں نے اسے حکم بنا لیا ہوا ہے، یعنی کامن سینس بھی نہیں، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن۔